اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی ہیلپ کریں، مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر آپ چینل کی مالی مدد، مالی تعاون 200، 500، 1000 روپے جو کر سکتے ہیں کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، بس ابھی 11 بج رہے ہیں اور میں اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ کل مدھیہ پردیش کے کھرگون شہر کا بہت قدیم 50 سال پرانا ادارہ ہے دارالعلوم کھرگون، وہاں پر ایک بہت شاندار پروگرام تھا۔ 10 حفاظ قرآن مبین کو میرے ہاتھوں سے باقاعدہ دستار بندی کی گئی اور ان کو ڈگریاں دی گئی، اور پھر گزشتہ کل میں نے تعلیم کی اہمیت، تربیت اور بچوں کی بہترین دنیاوی دینی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور مسلمانوں کو اب اپنے مدرسے، اپنی اسکول اور اپنے کالج بنانا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی اور اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکے اور درندوں سے اپنی بیٹیوں کو بچا سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ تفصیلی گفتگو میں نے کرتے ہوئے ملک میں ایکتا، امن، شانتی، پریم، ہندو مسلم محبت کا ماحول کیسے بنے اس پر تفصیلی بیان کیا، اور نفرتوں کا ماحول کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی۔ اس پروگرام میں مولانا جابر صاحب، مولانا مقصود صاحب، ایسے ہی مولانا سراج صاحب، مدرسے کے ذمہ دار جناب ریاض الدین شیخ، جناب حاجی سراج صاحب، جناب کاکو بھائی، جناب خورشید ملک، حاجی ظہیر صاحب، ایسے ہی عقیل بھائی، بابا بیکری، سلیم بھائی ٹھیکری، اور اندور سے ہمارے دوست شکیل بھائی، اور ہزاروں کا مجمع اس پروگرام میں موجود تھا۔ یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ اس پروگرام کی شاندار نظامت فرمائی جناب مفتی مصعب صاحب نے، اور یوں سمجھے کہ میری خدمت میں لگے ہوئے تھے حافظ شعیب صاحب اور عقیل بھائی کے بیٹے بچے جو ہے، انہوں نے کافی اچھی خدمت کی، اور اس پروگرام کو جن لوگوں نے بھی محنتیں کر کے کامیاب بنانے میں کوششیں کی ہے، اللہ ان تمام کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور اس دارالعلوم کو اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے
ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر جو آ رہی ہے کہ الحمدللہ میں تو خوشی کے ساتھ کہوں گا کہ وائرل نیوز لائیو نے آپ جانتے ہیں یوکرین میں جو ہماری بیٹیاں ہمارے بچے جو پھنسے ہوئے ہیں 20,000 ہندوستانی جو پھنسے ہوئے ہیں ہم نے دبنگ انداز میں بے باک انداز میں حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کی اور بھاجپا سرکار کو کیندر سرکار کو تھوڑی سی غیرت اور شرم دلانے کی کوشش کی تھی کہ آپ اتر پردیش کے الیکشن سے نکلیے اور وہاں سے ہمارے ہندوستانی بھارتیوں کو نکالیے۔ آخر نکالنے میں کافی دیر ہو گئی مگر اب کچھ بچے جو ہے باقاعدہ بحفاظت لوٹ آئے ہیں اور اس وقت ان کے جو انداز تھے جو ان کے جذبات تھے وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ یوکرین سے ہندوستانیوں کی واپسی کے لیے اب آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، آپریشن گنگا کے نام پر۔ چلو بہت اچھا لگا مجھے کہ بچانے کا جو آپریشن ہے اس کو آپریشن گنگا کا نام دیا گیا۔ بس ہم دعا کریں گے کہ گنگا جو ندی ہے وہ بھی ہر طرح سے جتنی بھی وہاں پر گندگیاں ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور گنگا ندی بھی صاف ہو جائے، اس طریقے سے ہم دعا کریں گے۔ اور نریندر مودی جی کا جو بیان آیا ہے اب یوکرین سے وہاں سے جو بچے آ رہے ہیں تو ان کا جو بیان آیا ہے بڑا اچھا لگا۔ اللہ کرے کہ یہ بیان سچا ہو۔ حضرت مودی جی نے کہا ہے کہ ملک کا ہر شہری میرے پریوار کا حصہ ہے، تو بڑا اچھا لگا۔ اللہ کرے کہ بس ان کے دل میں بھی اور دماغ میں بھی یہ بات اتر جائے اور وہ بس یہی سوچ کر کہ ملک کا ہر شہری میرے پریوار کا حصہ ہے، ملک کے ہر ذات اور سماج کے لوگوں کو وہ بچانے کے لیے کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک بہت جلد ترقی پر آ جائے گا۔ آئیے ناظرین اتر پردیش کے الیکشن کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ 5 مرحلوں کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی الہ آباد سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ الہ آباد میں دھماکہ ہوا، ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ 5ویں مرحلے میں 55% پولنگ ہوئی ہے، 16 سیٹوں پر ووٹنگ مکمل ہو گئی۔ تو خیر اتر پردیش اسمبلی الیکشن کے 5ویں مرحلے میں گزشتہ کل ریاست کے 12 ضلعوں میں 61 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ کی شرح دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ کل تقریباً صرف 55% ووٹنگ ہوئی۔ امیٹھی میں 53% ووٹ ڈالے گئے جبکہ ایودھیا میں 58% لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ بہرائچ میں 54.60، بارہ بنکی میں 55، چترکوٹ میں 59% لوگوں نے، دوسری طرف گونڈا میں 54، کوشمبی میں 57 اور پرتاپ گڑھ میں 50.93 اور رائے بریلی میں 56، ایسے ہی سلطان پور میں 54۔ تو اس طرح گزشتہ کل کا الیکشن کا ماحول رہا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ دن بدن ووٹنگ کا پرسنٹیج کم ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین پھر ایک بڑی دردناک افسوسناک خبر سمجھیے کہ آ رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں جو دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریریں آپ جانتے ہیں کی گئی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں ان تقاریر کے خلاف غصہ پایا گیا تھا۔ اب تازہ واقعہ جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر بیجاپور سے ہی آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک ہی میں نیچ ناٹک ہوا تھا، بھگوا آتنکوادیوں کے ذریعے سے حجاب کا مدعا اٹھایا گیا تھا۔ اسی شہر میں ایک اور پروگرام ہوا جس میں بجرنگ دل سے جڑی ہوئی ایک زہریلی ناگن نے یہ کہا کہ حجاب پہننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور اس نے یہ جملہ کہا کہ باحجاب طالبات کو شیواجی کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ تو خیر یہ ابھی بچی ہے اور جس کو نیا نیا تھوڑا مشہور ہونا ہوتا ہے تو پھر اس کو زہر اگلنا صرف، اور مشہور ہونے کے لیے ایک دم آسان فارمولہ ہے، مسلمانوں کے خلاف بھاشن دو۔ مسلمان وہ چیز ہے کہ جس کے خلاف بھاشن دو یا جس کا اگر میں تھوڑا سا سخت الفاظ میں کہوں کہ جس کا گو اپنے منہ میں ڈالو فوراً پبلسٹی مل جاتی ہے۔ تو اب یہ اس کے چہرے سے دکھ رہا ہے کہ ابھی ابھر رہی ہے اور اس زہریلی ناگن کو تھوڑا سا پبلسٹی چاہیے تو اس نے بڑا گھٹیا بیان دیا ہے۔ بجرنگ دل سے جڑی ہوئی پوجا اس کا نام ہے، یعنی نام بھی اس پر سوٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ پوجا کرنے والے ایسے زہریلے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو پوجا لفظ کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے کیونکہ یہ تو زہریلی ناگن ہیں۔ تو خیر اس نے یہ کہا کہ ہم تلواروں سے کاٹ دیں گے حجاب والے طالبات کو، تو بڑی زبردست انداز میں جو وہاں پر زہریلے قسم کے سانپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کافی پھنکارنا شروع کر دیا اور زہر اگلنا شروع کر دیا اور بڑے خوشیوں کا مظاہرہ کیا۔
اس نے کہا کہ اگر آپ پانی مانگیں گے تو ہندوستانی آپ کو جوس دیں گے، اگر آپ دودھ مانگیں گے تو ہم آپ کو دودھ ہی دیں گے، آپ کو دہی دیں گے، لیکن اگر آپ پورے ہندوستان میں حجاب چاہتے ہیں تو ہم آپ کو شیواجی کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، انڈین ریلوے کی طرف سے انڈین ریلوے کی طرف سے سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ پوری لسٹ جاری کر دی گئی ہے کہ دلی، بہار اور یو پی سمیت الگ الگ اسٹیٹس کی 517 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، ڈائیورٹ کی گئی، ریشیڈول کی گئی ٹرینوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، تو یہ معلومات ریلوے کی تقریباً معلومات سامنے آئی ہے کہ 550 ٹرینیں گزشتہ کل یعنی 27 فروری 2022 کو متاثر رہی، جس میں 517 ٹرینیں مکمل طور پر منسوخ ہے، جبکہ 30 ٹرینیں جزوی طور پر منسوخ ہے۔ ریلوے کی inquiry.indianrail.government.in کے مطابق صبح 9 بجے تک 25 ٹرینوں کے روٹس کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ ریلوے نے 10 ٹرینوں کا شیڈول تبدیل بھی کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو تو تکلیف آئے گی، تو سوشل میڈیا پر اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ شاید یہ تمام کی تمام ٹرینیں بھی خاموشی سے بیچ تو نہیں دی گئی، کیونکہ ادھر حجاب کا معاملہ چلایا جا رہا تھا، ہماری گودی میڈیا کے ذریعے سے حجاب کے معاملے پہ ڈیبیٹ چلائی جا رہی تھی، اور ایسے ہی کچھ اور مدعا دکھایا جاتا ہے اور اس کے آڑ میں بڑے بڑے گیم ہو جاتے ہیں، تو لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹس کر رہے ہیں کہ کئی یہ 517 ٹرینیں جو منسوخ کر دی گئی یہ بھی دھیرے دھیرے بیچ تو نہیں دی گئی۔ تو خیر حقیقت جو بھی ہے ریلوے نے سامنے لانا چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی قد آور نیتا ہے کانگریس کے اور باقاعدہ سابق وفاقی وزیر منتری بھی رہے ہیں پی چدمبرم نے یوگی آدتیہ ناتھ کے 5 سال کا پورا ایک ڈاٹا پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف تاناشاہی، ہٹلرانہ انداز، آمیریت، مذہبی نفرت اور ذات پات پر مبنی دشمنی یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی نے ان 5 سالوں میں یو پی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلائی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ ایک مشکل ترین الیکشن رہا ہے، یعنی یو پی کا الیکشن واقعتاً بڑا مشکل ترین رہا ہے کہ ساری حدیں پار کر گئے تھے، نیچ اور گھٹیا پنے کی خوب دشمنیاں، خوب شمشان، قبرستان، مسلمان، حجاب، پاکستان، جنہ سب آ گئے تھے اتر پردیش کے الیکشن لڑنے کے لیے، تو بڑا گھٹیا ماحول اتر پردیش میں بنایا گیا۔ تو پی چدمبرم نے یوگی کے 5 سال کا پورا کچا چھٹا کھول کر پیش کیا اور کہا کہ ان 5 سالوں میں انہوں نے سوائے آمیریت، تاناشاہی، ہٹلر شاہی اور مذہبی نفرت اور ذات پات پر مبنی دشمنی کے علاوہ ملک اور یو پی کو کچھ نہیں دیا۔ ناظرین، اس وقت ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، یوکرین سے جو بچے، جو طلبہ، جو بیٹیاں لوٹ رہی ہے وہ خوشیوں کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ کل باقاعدہ جب یوکرین سے بچے لوٹے تو بھارتی یووا مورچہ کی جانب سے، یعنی بھارتی جنتا پارٹی کا جو یووا مورچہ ہے ان کی جانب سے ان کا استقبال سواگت کیا گیا اور انہیں پھول پیش کیا گیا۔ تو لوگ اب اس پر کمنٹ کرنے لگے ہیں، لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ کمنٹ کرنے والوں کو پوری آزادی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھارتی یووا مورچہ کی جانب سے بچیوں کو، بیٹیوں کو پھول دے کر، گلاب دے کر ان کا استقبال سواگت کیا گیا اور خوشیوں کا اظہار کیا گیا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھول ان کو اس لیے دیا گیا کہ ایک تو معافی بھی ان سے مانگنا ہے کہ بیٹیوں تم کو ہم نے بہت جلدی بلا لینا چاہیے تھا، مگر کیا ہے یو پی کا الیکشن تھا، ہمارے مودی جی اس میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی تم زندہ لوٹ آئے ہیں، تمہارا استقبال ہے، ورنہ ہم نے تو کافی دیر کر ہی دی تھی، پھر بھی تم بچ کر آ گئے ہیں، اس لیے ہم تمہیں گلاب کا پھول پیش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ابھی میری نگاہوں کے سامنے خبر ہے کہ یوکرین کا جو شہر ہے کیف، اس میں ابھی بھی ہمارے بیٹے، ہماری ہندوستانی بیٹیاں وہاں پھنسی ہوئی ہے، پریشان ہیں، اور ابھی بھی مودی حکومت سے اپیل کر رہی ہے کیونکہ وہاں ان بچوں کو کھانا اور پانی بھی اب نہیں مل رہا ہے۔ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی جس میں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں 15 گھنٹے سے
ہوں ابھی تک ہم کو کوئی پانی بھی دینے یہاں پر نہیں آیا ہے۔ تو بھارتیہ یووا مورچہ جیسے وہاں گلاب پیش کر رہا ہے تو ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ مودی جی کو جا کے گلاب پیش کرو۔ ایک تو یہ بتاؤ کہ یہ جو بچ کر آ گئے آپ نے محنت کی، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو دیر کر دی ہم اس کی نندا کرتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا غیرت اور شرم دلاؤ کہ ابھی بھی بہت سارے ہمارے ہندوستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں جن کو وہاں کھانا اور پانی بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ روس کے بم اور گولیوں سے نہ مرے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچے ہمارے بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ اس لیے میں خود بھی اپنے طرف سے مودی جی سے کہتا ہوں کہ مودی جی وہ آپ کا جو پلین خالی پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ بھیجیں تاکہ فٹافٹ وہاں سے لوگ واپس آ جائیں۔ ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حجاب کا جو معاملہ تھا وہ کرناٹک سے ہی شروع ہوا تھا۔ وہاں پر ہی بھگوا آتنکیوں نے ایک دم نیچ اور گھٹیا حرکت کی تھی مسکان نام کی بیٹی کے ساتھ، جس کے بعد یہ ہمارا پیارا ملک ان بھگوا آتنکیوں کی نیچ حرکت کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہوا تھا۔ خیر، حجاب کوئی مدعا ہی نہیں ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ وینکیا نائیڈو جو باقاعدہ کرناٹک کے وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی شان ہے، کثرت میں وحدت، یعنی ہزاروں ذات اور برادری کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں لیکن اتنے ہونے کے باوجود بھی ہم ایکتا محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ ہماری پہچان ہے ہندوستان کی۔ حجاب تنازع کے دوران وینکیا نائیڈو نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے اور کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ نائب صدر نے کہا کہ کرناٹک میں جو تنازع جو وواد جاری ہے یہ بالکل غیر ضروری تنازع ہے، یعنی کوئی وواد ہے ہی نہیں، تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کی ہمتیں نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کہ وہ جو مسکان پر جو بھونک رہے تھے ابھی تک کہ ان کی کوئی خبر نہیں آئی کہ ان پر کوئی کارروائی کی گئی یا نہیں کی گئی۔ اگر ان پر کارروائی کڑی سے کڑی کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو مدھیہ پردیش میں یا مہاراشٹر میں یا پھر راجستھان میں جہاں بھی یہ گھٹیا حرکت لوگ کر رہے ہیں ان کی ہمت نہ ہوتی۔ مگر ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھگوا آتنکیوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابا جی کی حکومت ہے، جو چاہے کرو، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نہیں بلکہ اس پیارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 5 ریاستوں کے 5 اسٹیٹس کے الیکشن کے جو ہے وہ رزلٹ سامنے آئیں گے۔ تو اس موقع پر راہل گاندھی نے باقاعدہ اپنے سینئر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اتر پردیش اور منی پور میں ووٹنگ کے مرحلے حالانکہ ابھی باقی ہے، لیکن کانگریس پارٹی نے انتخابی نتائج کے متعلق تبادلہ خیال کا آغاز کر دیا ہے۔ دلی میں کانگریس کو سابق صدر راہل گاندھی کے ساتھ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں پرینکا گاندھی اور تنظیم کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال راؤ نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں 5 انتخابی ریاستوں کے ممکنہ نتائج اور انتخابی نتائج کے بعد کانگریس کی حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، اور جو کچھ الیکشن میں یو پی میں بھی ہوا، پرچار میں ہوا، سبھاؤں میں ہوا، ان تمام چیزوں کا وہاں پر جائزہ لیا گیا۔ راجستھان کے سی ایم نے تو فی الحال موجودہ حکومت کو پھانسی وادی بتاتے ہوئے کہا کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کو ملک کو اگر بچانا ہے تو ہم کانگریس کا تعاون کریں، مدد کریں۔ ناظرین آئیے کرناٹک سے ہمارے رپورٹر ریاض بھائی بامبے والا نے بتایا، جیسے میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ باقاعدہ ہبلی میں بھی رضا اکیڈمی کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت کا ایک زبردست پروگرام ہوا، تو ایسے ہی ریاض بامبے والا نے بتایا کہ کرناٹک کے بیجاپور میں بھی رضا اکیڈمی اور تحفظ ناموس رسالت بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ وہاں پر بھی تحفظ ناموس رسالت بورڈ تشکیل دیا گیا۔ سعید نوری صاحب بیجاپور اپنے فائدے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے کہا بلکہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمیں جگانے آئے ہیں۔ اگرچہ ان کی ہماری پہلی ملاقات ہے، لیکن ہم رضا اکیڈمی کے ذریعے اشاعت دین و مسلک کی سرگرمیوں سے بہت پہلے سے واقف ہے۔ ان جملوں کا اظہار بیجاپور کے سید شاہ عبداللہ حسینی قادری صاحب نے فرمایا۔ تحفظ ناموس رسالت بورڈ کی شاخ کے قیام کے سلسلے میں رضا اکیڈمی اور تحفظ ناموس رسالت بورڈ ممبئی کا وفد ابھی فی الحال میسور، ایسے ہی چترادرگا اور ٹمکور
हुबली वगैरह के इलाकों से होता हुआ बीजापुर पहुंच गया है, जहां शहर के अमायदीन, अइम्मा और उलमा के साथ तफसीली नशिस्त का एहतमाम अमल में आया था। आइए नाज़रीन, आखिरी खबर भी यूक्रेन के हालात को लेकर। जी हाँ, मैं लगातार इस बात को बता रहा हूँ कि कितने हिंदुस्तानी अभी वहाँ पर फंसे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियोज़ हमारी बेटियों की वायरल हो रही है कि वहाँ पर उनको खाना और पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और बिल्कुल इसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि दलाल मीडिया तो दिन भर मोदी मोदी में लगी रहती है, मोदी भक्ति में और मोदी की बस तारीफ में लगी रहती है। मोदी जी ने ये 2 दिन पहले से वहाँ से लाने का मिशन शुरू किया। जी हाँ, कुछ लोग आ गए तो बीजेपी युवा मोर्चा के लोग उनको फूल भी दे रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि अभी हज़ारों वहाँ पर यूक्रेन में हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। तो खैर, यूक्रेन पर जो हमला हुआ है, रूसी हमला, आज मैं आपको बता दूं कि हमारे तमाम उलमाए किराम बाकायदा रूस की निंदा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि इस हमले में आप जानते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और जंग से हमेशा नुकसान ही पहुंचता है, मासूम और बेकसूर मारे जाते हैं। यूक्रेन पर जो हमला हो रहा है उसकी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है, रूह कांप रही है। तो हम यूक्रेन के लिए भी दुआ करते हैं और रूसी हमले की निंदा करते हैं। वहीं पर गुज़िश्ता कल खुद मैंने दारुल उलूम खरगोन मध्य प्रदेश के प्रोग्राम में इस हमले की निंदा की, मजम्मत की, और हम ये कहना चाहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बातचीत के ज़रिए से, इफ़हाम व तफ़हीम, मुज़ाकरात के ज़रिए से, डायलॉग्स के ज़रिए से बाकायदा जो भी प्रॉब्लम है, मसाइल है, उसको हल किया जाना चाहिए। और फिर आखिर में मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, आपने वहाँ से निकालने में बच्चों को देर तो लगा दी है, अब शुरू हो गया है तो आप उसमें स्पीड दिखाइए ताकि हमारे बच्चे अपनी जान बचा सकें।